بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ مزید۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن پروسیس کے حوالے سے کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے 2 ایئر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جسے BSC کہتے ہیں، جو لوگ پرائیویٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل ہم پراپرلی طریقے سے اس کا پروسیس کے حوالے سے فارم کی ریجیکشن کیسے ہو سکتی ہے، فارم کو فل کیسے کرنا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کسی بھی اسکالرشپ کے حوالے سے، کسی بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن پروسیس کے حوالے سے، کسی بھی اسکالرشپ کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے، کسی بھی میرٹ کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی لیٹسٹ انفارمیشن ود دا پیسج آف ٹائم ملتی رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے ہی بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی سروس شروع کی ہے۔ آپ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کسی بھی یونیورسٹی کے اندر گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو آن لائن اپلائی کے ساتھ ساتھ بینک کا چالان بھی سبمیشن کی سروسز دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشنز بھی کروانا ہے تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور تمام انفارمیشن کو حاصل کریں اور اپلائی سروسز کو بھی حاصل کریں۔ اب بات کریں، اگر پنجاب یونیورسٹی کی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کیسے ہوگی، کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کہاں پہ کون سے پورٹل پہ جا کر رجسٹریشن کرنی ہے۔ بعض وقت کینڈیڈیٹ غلط رجسٹریشن کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہم ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے سمپلی یہاں پہ سرچ آؤٹ کرنا ہے، PU سرچ کر لیں یا پنجاب یونیورسٹی سرچ کر لیں، جیسے بھی ہے آپ سرچ آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی سرچ آؤٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سرچ کرنی ہے۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ان کا پورٹل اوپن ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ، یہاں پہ ان کی میرٹ لسٹ آ چکی ہیں۔ یہاں پہ آ کے مین ویب سائٹ پہ جانے کے لیے ہم نے کلک کر دیا ان کی مین ویب سائٹ پہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ نوٹیفیکیشن اویلیبل ہے، یہاں پہ انٹرویو کال جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آتی ہے وہ یہاں پہ اب اویلیبل ہے۔ یہاں پہ ایڈمیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ایڈمیشن دوسرے پروگرامز کے اندر اویلیبل ہے سیلف سپورٹنگ کے لیے، جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ BSc انجینئرنگ کے لیے یہ اپڈیٹ اویلیبل ہے، ان کا ساتھ میں سارا کچھ ریڈ اور انسٹرکشن بھی ساتھ کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشن اور اسکیجول بھی مینشن آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے جو آن لائن ریگولر ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں کینڈیڈیٹس، جو آن لائن ایگزام میں وہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ مین پیج پہ میں آتا ہوں، مین پیج پہ آتے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر رجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ ایگزامینیشن پہ، یہاں پہ ایگزامینیشن کے نیوز پورٹل پہ آ جائیں۔ ایگزامینیشن پہ جیسے آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا آپ کے سامنے آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے اپڈیٹ دی گئی، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں میں بیک جاتا ہوں، سب سے پہلے بیک جانے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ PU کی رول نمبر سلپ جو ایشوز ہیں وہ بھی اویلیبل ہے، یہاں پہ PhD اویلیبل ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ڈیٹ آف کریکشن آف رول نمبر سلپس فار ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز 2020 والے جن کا مسئلہ آ رہا تھا، یہاں پہ سارا کچھ وہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اپلائی کرنا ہے رجسٹریشن کے لیے، سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کرنا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے، سنگل فیس کے ساتھ کیا فیس ہے اور ڈبل فیس کے ساتھ کیا ہے لاسٹ ڈیٹ ہے، اور ٹرپل فیس کے ساتھ کیا لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پراپر پروسیجر بھی ڈسکس کروں گا کہ آپ نے فارم فل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ڈاکومنٹ ٹیسس کرنے یا نہیں کرنے۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے چوز اے ڈائریکٹ پروگرام، یہاں پہ ایسوسیٹ جسے ADP پروگرام کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو چوز آؤٹ کر لیں۔ جیسے اس کو کریں گے تو یہاں پہ سنگل فیس کے ساتھ آپ کو بتا دوں 4500 روپے ہے، لیٹ فیس کے ساتھ 5500 روپے ہے اور ڈبل فیس کے ساتھ 9000 روپے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ آپ نے ایکوریٹلی اپنے نام اور اپنا ID کارڈ نمبر مینشن کرنا ہے، لائک ایگزامپل کے طور پہ آپ کا جو بھی نیم ہے، لائک میرا مزید ہے تو میں ایکوریٹلی اپنے اسپیلنگ اور رزلٹ کارڈ کے اکارڈنگ اپنا نام مینشن کروں گا۔ تو آپ بھی اپنے رزلٹ کارڈ کے اکارڈنگ اپنا نام مینشن کریں گے، نہ کہ وہ نام مینشن کریں گے جو دوسرا کیا چیز تو آپ کے ID کارڈ کے اوپر ہو، آپ نے وہ مینشن کرنا ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا ID کارڈ نمبر مینشن کرنا ہے، ایگزامپل کے طور پہ یہ میں مینشن کر دیتا ہوں 48811415۔ اس کے بعد یہاں پہ میں CNSE دوبارہ ٹائپ کرتا ہوں 311014881415۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا CNSE نمبر نہیں ہوتا، کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتے ہیں ID کارڈ نمبر، بے فارم نمبر ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بے فارم کو ہی مینشن آؤٹ کر دینا۔ یہاں پہ یہ بے فارم آپ کا نمبر کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ نے ڈیٹ آف برتھ اپنی دوبارہ ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایکوریٹلی ڈیٹ آف برتھ ایڈ کرنی ہے۔ فادر نیم آپ نے اپنے رزلٹ کارڈ کے اوپر جو مینشن ہے اسی کے اکارڈنگ یہاں پہ مینشن آؤٹ کرنا ہے، اور غلط اسپیل کوئی بھی نہیں کرنا، کیونکہ جب ایک دفعہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سیٹ کروانے کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے، یا بندے کو بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بڑا ایک اچھا خاصا ٹائم لے جاتا ہے۔ یہاں پہ فادر نیم آ گیا، فادر کا ID کارڈ نمبر ہی میں مینشن آؤٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0787437 میں ایکوریٹلی میں مینشن کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اپنی 200 KB کی تصویر چوز کرنی ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ اس تصویر کو چوز آؤٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ 200 KB کی پک
यहाँ पे ریلیجن ہمارا اسلام ہے تو ہم اسلام مینشن کریں گے. جینڈر آپ میل ہیں فیمیل ہیں وہ چوز کریں گے. لائک میں میل ہوں, اور یہاں پہ آپ نے ایکوریٹلی اپنا وہ کانٹیکٹ نمبر مینشن کرنا ہے جو آپ کے یوز میں ہو. بعض اوقات کینڈیڈیٹ کیا کرتے ہیں وہ مینشن آؤٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس استعمال بھی نہیں ہو, اور آپ نے ای میل وہ لگانی ہے جو آپ کے استعمال میں ہو. بعض اوقات کینڈیڈیٹ اپنے دوستوں کا یا اپنے بہن بھائیوں کا ای میل لگا دیتے ہیں, ان کو نوٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ملتا. تو آپ کو بتاتا چلوں آپ نے یہ لازمی مینشن آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ خاص انفارمیشن دینے کے لیے ہی خاص ویڈیو بنائی جا رہی ہے, اپلائی ہب, ٹھیک ہے. تو آپ ہب اپلائی, ٹھیک ہے. تو ہب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہب اپلائی میں نے کر دیا ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 987@gmail.com ایکوریٹلی. یہاں پہ آپ نے اپنا شارٹ کٹ اپنا فل ایڈریس لکھنا ہے. میں اپنا فل ایڈریس لائک ایگزامپل کے طور پہ یہ BWN شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ سیو اینڈ پروسیڈ پہ میں کلک کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ری ٹائپ محمد مدثر کے جو اسپیلنگ ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ میں ایکوریٹلی آپ دیکھ لیں اسپیس دی ہے. اسپیس کے بعد اب میں سیو اینڈ پروسیڈ پہ کلک کرتا ہوں. تو سیو اینڈ پروسیڈ کے پہ کلک کرنے کے بعد میرا فارم یہاں تک آ چکا ہے. اب میں کیا کروں گا, اپنے میٹرک انفارمیشن جو ہے وہ میں ایڈ کروں گا. او لیول ہے کیا تو او لیول کریں گے. بورڈ کون سا, لائک میرا بہاولپور بورڈ ہے. یہاں پہ اینول میرے سپلی ہے تو سپلی آپ کریں گے, یہاں پہ اینول ہے تو اینول آپ چوز کریں گے. مارکس کے حساب سے, مطلب ایگزامپل کے طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس سپلی کے ساتھ آتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس اینول اپنا رجسٹریشن دیتے ہیں اور ان کا پاس آؤٹ ہو جائے تو ان کے لیے ہے. 2019 کے اندر آپ ایگزامپل کے طور پہ اپنا FSC میٹرک کلیئر کر رہے ہیں, اس کے بعد رول نمبر ایگزامپل کے طور پہ آپ کا یہ رول نمبر ہے, اس کے ساتھ رجسٹریشن نمبر اوپر دیا ہوتا ہے, کبھی کبھی انرولمنٹ نمبر دیا ہوتا ہے, وہ آپ نے مینشن آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ کے اپنی ڈگری مینشن آؤٹ کرنی ہے, آپ نے FSC کی ہے اور کیا کیا ہے, اور دوسرا کیا جو اس پہ کیا بینیفٹ ہے. 22 ملتان میرا ایگزامپل کے طور پہ میں نے FSC کلیئر کی اپنی. اس کے بعد یہاں پہ آ کے میں اپنا اینول کلیئر کرتا ہوں. یہاں پہ I agree I must need to provide original NOC for selected board and university. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا جو آپ ڈاکومنٹس بھیجیں گے ان کے ساتھ آپ نے NOC لازمی مینشن کرنا ہے. اگر آپ لاہور بورڈ سے ہیں تو آپ کو مینشن آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لاہور بورڈ سے نہیں ہیں تو آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جس بھی بورڈ سے ہوں گے آپ کو لازمی مینشن آؤٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ آ کے میں ایگزامپل کے طور پہ کسی بھی بورڈ سے ہوں, لاہور سے باہر ہوں تو مجھے مینشن آؤٹ کرنا پڑے گا, لازمی NOC مجھے پرووائڈ کرنا پڑے گا جب ڈاکومنٹس ٹیسس کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ رجسٹریشن نمبر میں مینشن آؤٹ کر دیتا ہوں, یہ آ گیا. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اور ڈگری کی ہوئی تو آپ وہ بھی مینشن آؤٹ کریں گے, ادروائز آپ اس کو سیو اینڈ پروسیڈ پہ کلک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کمپلیٹ ہوگی. اب یہاں پہ آتا ہے چالان, آپ کو چالان ملے گا, اپڈیٹ چالان, ٹھیک ہے. اب یہ چالان کہاں سے ملنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ایجوکیشن چالان اینڈ پہ میں بتا دیتا ہوں اس کا چالان کہاں سے لینا ہے, بلکہ اب میں بتا ہی دیتا ہوں. آپ نے یہاں پہ آنا پنجاب یونیورسٹی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آ جائیں. اس کے بعد یہاں پہ مین ویب سائٹ پہ آ جائیں. مین ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آن لائن چالان جنریشن کا آپشن آ جائے گا. یہاں پہ میرٹ کیلکولیٹر میرٹ لسٹ آ گئی ہیں. یہاں پہ آ کے ایگزامینیشن نیوز, رول نمبر سلپ, یہاں پہ رزلٹ, ڈیٹ شیٹ, یہاں پہ سارا کچھ وہ اویلیبل ہے. آپ یہاں پہ آ جائیں, ایگزامینیشن نیوز پہ آ جائیں. یہاں پہ ایگزامینیشن نیوز کے آنے کے بعد یہاں پہ ایڈمیشن فارمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. یہاں پہ اسکیجول, چالان, آن لائن رجسٹریشن, ایگزامینیشن نیوز, یہاں پہ سارا کچھ اویلیبل ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. آن لائن فارم سبمیشن, یہاں پہ یہ آپ کے سامنے چیز اویلیبل ہے. یہ ہم جو فارم سبمٹ کریں گے تب اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس رزلٹ آنا ہے, تو رزلٹ وہ جو ہم نے چالان پہ کرنا ہے وہ کہاں سے کرنا ہے. یہاں پہ پرائیویٹ آپ ایگزامینیشن فارم ہے نا, آپ پرائیویٹ کے 1 کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو چالان جنریٹ کرنا ہے اپنا. یہاں پہ جیسے چالان جنریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنا نیم مینشن آؤٹ کرنا ہے, محمد مدثر, فادر نیم بشیر احمد, جو بھی ایگزامپل کے طور پہ. یہاں پہ ID کارڈ نمبر, رجسٹریشن نمبر آپ نے وہ مینشن آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آن لائن رجسٹریشن فارم پر پرائیویٹ, یہاں پہ وہ فارم آ جاتا ہے جو ہم فل کر رہے ہیں کیونکہ بار بار لاگ ان کریں گے ہم لوگ. اس کے بعد یہاں پہ چالان HBL کا ہم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ چالان فار, یہاں پہ آپ نے وہ سارا مینشن آؤٹ کرنا, کالج فی, مسلینیس, سرٹیفکیٹ, NOC مائگریشن, رجسٹریشن اینڈ انرولمنٹ. آپ نے یہاں پہ رجسٹریشن والا چوز کرنا ہے. یہاں پہ فیس کتنی ہے, 4500 روپے فیس ہے, وہ آپ نے کرنی ہے. یہاں پہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے, ہمارا لاہور ہے. رجسٹریشن نمبر ہمارا وہ ہم نے مینشن آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ فارم پہ رجسٹریشن نمبر بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو آ جائے گا. یہاں پہ آپ نے برانچ میں کون سے وہ جنریٹ کرنے کے بعد میں ایگزامپل کے طور پہ بتا دیتا ہوں. سیکورٹی کوڈ ای ہمارے پاس E7SBG یہ کریں گے. یہاں پہ سارا کچھ فل آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چالان جنریٹ آ جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں HBL کے اندر 4500 کا چالان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ PV نمبر, یہ چالان نمبر ہے آپ کے سامنے جنریٹ ہو چکا ہے. آپ نے اسی کو ہی مینشن آؤٹ کرنا ہے ادھر. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ چالان نمبر مینشن آؤٹ کرنا ہے. یہاں پہ یہ ایگزامپل یہ چالان نمبر آ چکا ہے جو ہم نے ادھر سے کاپی کیا ہے. لائک ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے 53-120-34, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے بھی ادھر 53-120 اور 34 آپ نے یہ چالان یہاں پہ کرنا ہے. اسے 4500 اماؤنٹ ہے HBL کے اندر, اور کس ڈیٹ کو پے کیا ہے. لائک ایگزامپل کے طور پہ میں ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں 11/27 اور میں نے پے کیا 2021 کو, آج ہی پے کیا ہے.
यहाँ पे براول نگر برانچ ہے. ڈیٹ پہلے سب سے پہلے ڈیٹ آنی ہے, اس کے بعد منتھ آنا ہے. ایگزامپل میں اس کو ریموو آؤٹ کرتا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ میں نے آج ہی کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, 11/9 اس کو کیا. یہاں پہ آگے یہ وہ چلان ہمارے ساتھ آ گیا, اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور بینک میں جا کے پے کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آگے HBL بینک کے اندر ہم نے پے کیا برانچ براول نگر برانچ میں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے اپڈیٹ فی چلان پہ آ گیا, ٹھیک ہے. اپڈیٹ فی چلان جیسے ہی آئے گا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیو اینڈ ایڈ مور. یہاں پہ ایڈ مور کے حوالے سے آپشن آ جاتی ہے ڈو اے فائنل سبمیشن. فائنل سبمیشن سے پہلے آپ کیا کریں گے, اپنے یہاں پہ ساری انفارمیشن کو چیک آؤٹ کریں گے, آپ کی سبمیشن جو ہے وہ ایکوریٹلی ایکسیپٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ وہ سارا کچھ کریں گے. یہاں پہ سبمٹ رجسٹریشن پہ کلک کر دیں گے. جیسے سبمٹ رجسٹریشن پہ کلک کریں گے تو آپ کیا کریں گے, یہاں پہ اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے. اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ایگزامپل کے طور پہ یہ دیکھیں میرے پاس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. میں اس کو اوپن کرتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں یہاں پہ میرے پاس فارم جو میں نے رجسٹرڈ کیا تھا وہ اوپن ہو چکا ہے. آپ کے سامنے یہ نیم آپ کا سارا کچھ, یہاں پہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام آرٹس. اب وہ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ سر ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کون سے پروگرام میں اپلائی کیا ہے. کچھ لوگ BSc کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ مطلب BCom کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ سائنس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ آرٹس کے ساتھ BA کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ سائنس کے ساتھ BSc کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ آف آل آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی, آپ اپنے ڈاکومنٹس کو TCS کر دیں گے ان کو, اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن فائنل ہوگی. آپ کا جو ایڈریس مینشن ہوگا گھر کی طرف سے, جو آپ یہاں سے ایڈریس مینشن کر کے ان کو بیچیں گے, اسی ایڈریس پہ آپ کو ایک ایڈمٹ کارڈ آئے گا, ٹھیک ہے. اسی ایڈریس پہ ہی آپ کو ایڈمٹ کارڈ آئے گا. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنا ایڈمٹ کارڈ اور اپنا ایڈریس وہ مینشن آؤٹ کرنا ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہو آپ کے لیے اور کسی بھی پوسٹ مین کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہو. لائک ایگزامپل کے طور پہ کچھ لوگ دیہات کے اندر رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سٹی کا ایڈریس دیں جہاں پہ ایزیلی وہاں پہ پوسٹ پہنچائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وہاں سے پتہ کرتا رہیں, ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کا نہیں آتا تو آپ یہ اپنا رزلٹ کارڈ نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چلان آپ جو پے کریں گے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. وہ چلان آپ بینک میں ان کو بتائیں گے, کال کر کے آن لائن کال کر کے ان سے منگوائیں گے تو وہ آپ کا ایڈمٹ کارڈ نمبر بتا دیں گے, رجسٹریشن نمبر بتا دیں گے, اس کے اوپر سارا مینشن ہوگا. اب بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اکیڈمک ریکارڈ سارا کچھ مینشن ہے, یہاں پہ سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اماؤنٹ بھی ہماری مینشن ہے. یہاں پہ سگنیچر کینڈیڈیٹ کے ہوں گے, یہاں پہ تھمب لگے گا, یہاں پہ نیم, اٹیسٹیشن جو اتھارٹی ہے آپ نے ٹیسٹ بھی کروانا ہے, فارم ٹیسٹ کروانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ اصل بینک فیس چلان آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ چسپا کرنا ہے. جو آپ نے یہ چلان جو پے کیا تھا, میں ایگزامپل کے طور پہ بتا دوں, یہاں پہ جو آپ نے چلان نکالا تھا ہم نے, ٹھیک ہے, پلیز جنریٹ فار نیو چلان, ہم نے جو جنریٹ آلریڈی کیا تھا وہ چلان آپ نے یہاں پہ کاٹ کے اس کو یہاں پہ چسپا کرنا ہے, آپ نے مینشن آؤٹ کرنا ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ اوپن یہاں پہ آپ نے مینشن آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد اب پتہ کیا چلے گا کہ آپ نے ڈاکومنٹس کیسے TCS کرنے, کون سے ڈاکومنٹ TCS کرنے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یو مسٹ ہیو ٹو پرووائڈ ٹیسٹڈ کاپی آف CNIC بے فارم. یہاں پہ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں, سرٹیفکیٹ آف ابو مینشن اکیڈمک ریکارڈس, میٹرک, انٹرمیڈیٹ, ETC. یو مسٹ ہیو ٹو پرووائڈ NOC اوریجنل بورڈ بائی سکر فار یور پاس ڈگری انٹرمیڈیٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہاں پہ مینشن آؤٹ بھی ہے تو آپ نے اپنا CNIC یا بے فارم اوریجنل اس کی تصاویر اچھے طریقے سے لے کے اپنی 2 تصاویر اوپر کنیکٹ کر کے اوپر اٹیچ کرنی ہے, یہاں پہ جہاں پہ چسپا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, 4 تصویریں آپ نے یہاں پہ لگانی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, میٹرک, FSC. اگر آپ لاہور سے باہر ہیں تو آپ کو NOC بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اگر آپ NOC پرووائڈ ساتھ نہیں کرتے, اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو NOC نہیں دیں گے تو آپ کی فارم کی جو ہے وہ ریجیکشن ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو یہ پراپر ایک پروسیس بتا دیا ہے, آپ اپنی ریجیکشن کر بیٹھیں گے تو اس سے بیسٹ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ اپنا کیا کریں, NOC ساتھ اٹیچ کریں. اور اس کی لاسٹ ڈیٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس سے پہلے آپ یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر کے ایڈریس کس پہ سینڈ کرنا ہے, یہاں پہ ایڈریس پہ مینشن ہوگا منی آرڈر, پوسٹل آرڈر, ڈرافٹ, بینک قبول نہیں ہوگا. رجسٹریشن فیس کسی بھی حبیب بینک میں برانچ میں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں اس میں جمع کروائی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کو چلان نہیں ملتا, کچھ لوگ ڈائریکٹلی اس اکاؤنٹ میں جمع کروا کے یہاں پہ چسپا کر سکتے ہیں. فیس چلان فارم سبمٹ کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, یا ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چلان جو سینڈ کرنا ہے, ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں پنجاب یونیورسٹی, ٹھیک ہے, پرائیویٹ برانچ کے اندر آپ نے سینڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اپلیکیشن فارم اور رجسٹریشن فارم کینڈیڈیٹ ایسوسیٹ ڈگری پر رجسٹریشن برانچ کے اندر آپ نے یہ ڈاکومنٹ TCS کرنے ہیں. رجسٹریشن اوپر مینشن آؤٹ کرنا ہے, رجسٹریشن برانچ پنجاب یونیورسٹی لاہور, اس ایڈریس پہ آپ نے TCS کرنے ہیں. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اور بھی کمی کوتاہی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کوشچن ہوگا تو وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ود دا پیسج آف ٹائم. ہوپ سو کہ ویڈیو بہت لینتھی ہو چکی ہے, اور اس طرح کی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹ بھی کریں. جزاک اللہ, شکریہ.